السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے دو ذہین ترین انسانوں کے بارے میں۔ اس میں ایک انسان کا تعلق تو دنیا سے ہے اور دوسرے انسان کا تعلق دین سے ہے۔ وہ کون ہے؟ البرٹ آئنسٹائن اور علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں حضرات یہ انتہائی ذہین ترین انسان تھے۔ علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جامعۃ الازہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اسلامک، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس نے ان کو خطاب دیا تھا۔ کس بات کا؟ کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دنیا کے سب سے ذہین ترین انسان، تو بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا پچھلے 500 سال کے سب سے بڑے ذہین ترین انسان ہیں۔ جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں 500 سال میں، اس میں سب سے بڑے ذہین ترین انسان ہیں علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اب ادھر ہیں آئنسٹائن، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں ذہین ترین انسان ہیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی کیونکہ دو لوگوں کا ہم کمپیریزن کر رہے ہیں، تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ تو آئنسٹائن کے بارے میں تو بہت لوگ جانتے ہیں۔ یہ ان کا بچپن جو ہے بڑا، بچپن کیا ہے، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک کے ان کا ایسا لگتا تھا کہ ان کے دماغ کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا اور دوسرا حصہ ایسا لگتا تھا ضرورت سے زیادہ کام کرتا ہے۔ تو اب یہاں فرق آ جاتا ہے، ذہین ہونے میں اور باشعور ہونے میں یہاں فرق آتا ہے۔ کانشیسنس جو ہے برابر ہوتی ہے لوگوں میں، بچوں میں برابر ہوتی ہے، بڑوں میں برابر ہوتی ہے۔ اب فرق کیا چیز کرتی ہے انسان کے اندر؟ ذہین تو بہت لوگ ہوتے ہیں، اب ذہانت کے اندر انسانوں میں فرق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کامن سینس، کانشیسنس ہو گیا، وہ سب کے اندر برابر ہے، ٹھیک، اور دوسری چیز ہوتی ہے میموری۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ دوسری چیز ہوتی ہے میموری۔ کیا؟ دا سینس آف آئی، میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے۔ دا سینس آف آئی یہ بچوں کو بڑوں سے الگ کرتی ہے سینس۔ تو دا سینس آف آئی یہ اس کی کمی تھی، کس کے اندر؟ البرٹ آئنسٹائن کے اندر اس چیز کی کمی تھی۔ وہ بچپن سے لے کے بڑے ہو گئے تھے، انہیں یہ پتہ نہیں تھا مجھے جانا کہاں ہے۔ ایک تو فرق دونوں میں یہ آ جاتا ہے، جب یہ 4 سال کے تھے آئنسٹائن، تو انہوں نے پہلی بار ایک لفظ بولا بریک فاسٹ کرتے ہوئے۔ دیکھیے فرق، دیکھیے دونوں میں کیسے ہوگا۔ 4 سال کی عمر میں پہلی بار آئنسٹائن نے یہ بات بولی کہ کافی گرم ہے، اور ادھر علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال کی عمر میں اپنے والد سے، جن کا نام مولانا معظم شاہ صاحب تھا رحمۃ اللہ علیہ، ان سے دین کی بہت ساری کتابیں پڑھ لی تھی صرف 4 سال کی عمر میں۔ قرآن شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ دین کی، عربی کی، فارسی کی کچھ کتابیں پڑھ لی تھی انہوں نے۔ اتنے ذہین انسان تھے۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، بات دل تو چاہ رہا ہے کہ ڈیٹیل سے بات کی جائے۔ اب ادھر آتے ہیں ہم آئنسٹائن کے پاس۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ بچپن سے اپنے اسکول میں بدنام تھے، کس بارے میں؟ کہ یہ ذہین کم ہیں، ان کی یادداشت کم ہے، ان کی یادداشت کمزور ہے، یہ بھلکڑ ٹائپ ہیں، یہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی بکس انہوں نے کہاں رکھی ان کو یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سلسلہ ان کا بڑے ہونے تک جاری رہا۔ جب یہ بڑے ہو گئے اور یہ سفر کرتے تھے، ایک بار کا قصہ یہ ہے، یہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے، انہوں نے ٹکٹ لیا اور ٹی ٹی آئے، ان کا ٹکٹ مانگا ان سے، انہوں نے اپنی جیبیں تلاشنی شروع کی، کافی دیر ہو گئی ملا نہیں۔ ٹی ٹی نے کہا میں آگے ہو کے آتا ہوں، آپ اتنے دیکھ لیجئے۔ تو ٹی ٹی واپس آئے، دیکھا کہ اسی طرح سے وہ اپنی جیبوں کو ٹٹول رہے ہیں اور ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا ہے۔ تو اس پر ٹی ٹی نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ نے ٹکٹ لیا ہوگا، آپ بیٹھ جائیے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا، آئنسٹائن نے، بھائی وہ تو ٹھیک ہے آپ مجھے جانتے ہیں، لیکن مجھے تو اپنے لیے ٹکٹ ڈھونڈنا زیادہ ضروری ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے جانا کہاں تھا۔ یہ ان کی کنڈیشن بڑے ہونے تک رہی۔ تو یہاں پر کمی کیا آ گئی؟ اب ایک بچہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک بچہ، اسے اگر آپ ٹرین میں بٹھا دیں، وہ کتنا ہی اس کو سکھا دیں، لیکن اسے نہیں معلوم رہے گا کہ مجھے جانا کہاں ہے، مجھے کرنا کیا ہے۔ بچے اس چیز سے باشعور نہیں ہوتے، ان کا شعور یہاں آ کر میموری کے اندر، کیونکہ ان کے دا سینس آف آئی نہیں ہوتا، اس لیے سے یہاں پر ان کا شعور کم ہو جاتا ہے۔ اب ادھر علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لیجئے، یہ اتنے ذہین تھے کہ بچپن سے انہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی تھی۔ اب ان کی ذہانت کا انداز یہ لگائیے، یہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، تو شیخ الہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب ان کے استاد رہے ہیں،
ان کے دور میں یہ دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی باقی تعلیم حاصل کی اور پھر انہوں نے وہیں پر اپنا پڑھانے شروع کر دیا، تو یہ وہاں کے شیخ الحدیث بنے۔ تو ایک بار کا قصہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو ایک کتاب کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارے سلیبس کے اندر، ہمارے نصاب کے اندر ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جس سے طلبہ کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ اب انہیں معلوم یہ ہوا مصر کے ایک عجائب کے اندر جو لائبریری ہے جہاں پر ایسی کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو صرف ایک ہیں، ان کا نسخہ اور کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ویسی کتاب دنیا میں اور کہیں نہیں ہے جو وہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہوا کہ وہ کتاب ہمیں معلوم ہوا کہ بڑی شاندار ہے، اس سے کو بڑا فائدہ ہوگا اسٹوڈنٹس کو۔ تو انہوں نے سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ کر کے اپنی شورا بٹھائی اور ان کو مصر کے لیے روانہ کر دیا کہ آپ وہاں جائیے اور ان سے درخواست کیجئے کہ وہ کتاب ہمیں دے دیں کچھ وقت کے لیے، پھر ہم ان کو لوٹا دیں گے۔ وہاں پر یہ حضرت پہنچ گئے تو وہاں پر جامعۃ الازہر کے جو ہیڈ تھے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا صاحب اگر یہ کتاب ہم آپ کو دے دیں گے تو یہ ہمارے پاس یونیک چیز کیا بچے گی، وہ آپ کے پاس سے لی جائے گی، لہٰذا کسی کو یہاں سے کوئی کتاب بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ یہیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بولا کہ آپ کو ہم کچھ وقت دیتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ افسوس ہوا انہیں کچھ کہ انہیں انکار کر دیا گیا، تو انہوں نے چند گھنٹے ان کو دیے گئے، انہوں نے وہ کتاب نکالی اور اس کو پڑھنے شروع کیا، اور اس کے بعد ان کا ٹائم پورا ہوا اور بہت افسردگی کے ساتھ واپسی ہوئی ہندوستان۔ تو اگلے دن علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لا کر مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں وہ پیش کرتے ہیں کہ جو کتاب میں نے وہاں دیکھی تھی وہ میں نے رات میں بیٹھ کر لکھ دی سب، اور یہ آپ دیکھ لیجئے۔ وہ حیران ہو گئے دیکھ کر۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب کو ان کی ذہانت پر بڑا بھروسہ تھا، انہوں نے اس کتاب کو لے کر کے جامعۃ الازہر مصر میں اس کو بھیجا کہ ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے کہ اصل کتاب سے مل بھی رہی ہے، نہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے اس میں۔ تو وہاں جا کر کے جب اس اصلی کتاب کے ساتھ اس کتاب کو ملایا تو دیکھا تو دونوں ہو بہو سیم، بالکل ایز اٹ از، کسی چیز کا فرق نہیں تھا، کوئی چیز آگے پیچھے نہیں تھی، اتنے ذہین تھے حضرت۔ تو اس یونیورسٹی کے جامعۃ الازہر کے جو پرنسپل تھے انہوں نے ان کو خطاب دیا کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دنیا کے سب سے ذہین ترین انسان ہیں، اور ان پچھلے 5 سالوں میں ان سے زیادہ ذہین انسان کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو ان کو یہ خطاب ملا۔ تو ادھر خطاب ان کو بھی ملے ہوئے ہیں، البرٹ آئنسٹائن کو بھی۔ تو 1921 میں ان کو نوبل پرائز دیا گیا، اور 1999 میں ٹائم میگزین نے ان کو دنیا کا ذہین ترین انسان بتلایا۔ لیکن فرق وہی آ جاتا ہے، آئنسٹائن یہ جوتے جو پہنتے تھے بغیر موزوں کے پہنتے تھے، ساکس نہیں پہنتے تھے۔ جب کوئی ان سے وجہ معلوم کرتا تھا تو یہ کہتے تھے جب جوتوں نے پیروں کو چھپا لیا تو اب موزوں کی کیا ضرورت ہے، جبکہ غلط ہے۔ جیسے کوئی بچہ کوئی بات کرتا ہے کہ جب میں نے جوتے پہن لیا میں موزے نہیں پہنوں گا، جبکہ جوتوں کے ساتھ قاعدہ یہ ہے کہ ساکس پہنے جاتے ہیں۔ تو اب دوسری ایک چیز یہ ہے، جب ان سے کوئی فون نمبر ان کا مانگتا تھا تو ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر رکھتے تھے اپنا فون نمبر، ان کو یاد نہیں رہتا تھا اپنا فون نمبر۔ تو اسی طرح سے ایک بار ان سے ایک صاحب نے نمبر معلوم کیا تو اپنی جیب میں تلاش کرنے لگے، تو اس نے کہا کہ آپ تو بڑے ذہین ہیں، آپ اس کو اپنے چھوٹا سا تو نمبر ہے، اسے مائنڈ میں اپنے کیوں نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا جو چیز میں ذہن سے باہر رکھ سکتا ہوں اسے ذہن میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ دا سینس آف آئی انسان کو بچوں سے الگ اس طرح سے کرتا ہے کہ بڑوں کو پتہ ہوتی ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے، مجھے کرنا کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ بچوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، بچے اس چیز سے اویئر نہیں ہوتے۔ یہاں پر بھی یہ غلطی پر تھے۔ اگر ہم دیکھو رہتی سب چیز میموری کے اندر ہے، اور وہ میموری ہمارے دماغ کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ اپنی پاکٹ کے اندر بھی اپنا نمبر رکھتے ہیں تو اس کو بھی دماغ سے ہی یاد کیا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے۔ دماغ سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، سب چیزیں دماغ کے اندر ہیں۔ یہاں پر بھی یہ غلط کہتے تھے۔ تو یہ فرق آ جاتا ہے دونوں کی ذہانت کے اندر۔ ایک کا سینس آف آئی ہائی لیول کا تھا اور ایک کا تھا ہی نہیں۔ تو یہاں پر تمام باتوں کا حاصل یہ نکلا کہ ذہین ہونا صرف کافی نہیں ہے، ذہین ہونے کے ساتھ باشعور ہونا، ہمارا کانشسنس کلاس والا ہونا چاہیے، اور ہمارا سینس آف آئی
بھی ہائی لیول ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہر چیز کے بارے میں، ہمیں کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. ہمارا دماغ کا کوئی حصہ بچوں والا نہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں یہی معلوم نہ ہو ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے. تو مکمل اب جو ذہین انسان ہمارے سامنے نکل کر آئے ہیں وہ علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نکل کر آئے ہیں. علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دو قصے اور سن لیجیے، ذرا شارٹ کر کے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کو یہ اطلاع ملی کہ انگریز حملہ کرنے والے ہیں دارالعلوم دیوبند پر، مدرسے پر، کیونکہ ہمارے علماء کا ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، تو اس لیے انگریز ہمارے علماء کے بھی بہت دشمن تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی کافی لوگ جانتے ہیں کہ کتنے ہمارے علماء کو، مسلمانوں کو پھانسی پر لٹکایا انگریزوں نے. تو دارالعلوم دیوبند کے انتظامیہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ انگریز حملہ کرنے والے ہیں دارالعلوم کی لائبریری پر. کیوں؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی کتابوں کو جلا دیا جائے تاکہ ان کی یہاں سے پڑھائی ختم ہو جائے. تو وہاں کی لائبریری میں 15,000 کتابیں رکھی ہوئی تھیں. تو اس پر جب علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پتہ چلی، انہوں نے کہا لگانے دو ان کو آگ، اگر یہ لگانا چاہتے ہیں، ایک بار نہیں 10 بار لگانے دو. تمام کتابوں کو جلا کر اگر ان کی راکھ بھی بنا دیں، میرے پاس لکھنے والوں کو بٹھا دینا، میں زبانی 15,000 کتابیں لکھوا دوں گا سب کو. کتنی بڑی بات ہے. لائبریری میں 15,000 جو کتابیں رکھی ہوئی تھی اس کے بارے میں فرمانے میں اپنے زبان سے بول کر لکھوا دوں گا ساری کتابیں. ان کی ذہانت کا جواب نہیں تھا. ان کی ذہانت کے کیا ہی کہنے. جامعۃ الازہر، یہ عرب لوگ جو ہیں نا ادھر کے لوگوں کو جلدی سے ویلیو نہیں کرتے. انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ اس 500 سال کے، پچھلے 500 سال کے سب سے بڑے ذہین انسان ہیں علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. بچپن سے لے کے آخر وقت تک یہ ذہین ترین انسان تھے. یہاں تک کہ لکھا ہے جب یہ ان کے انتقال سے 3 دن پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے بہت زیادہ فکر ہے، تحفظ ختم نبوت کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے اس وقت حفاظت کرنے کی. قادیانیوں سے ان کے اکثر مقدمے چلتے رہتے تھے. اسی طرح سے ایک ان کا مقدمہ قادیانی لے کر کے ایک عدالت میں پہنچا. جج بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ایک طرف وہ قادیانی عالم کھڑا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی جس کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہتا تھا. وہ کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب پڑھ کر اس نے جج کو سنایا، دیکھو میرا ثبوت یہ ہے. اس پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اس نے عبارت جو پڑھی ہے غلط پڑھی ہے، اس نے دیکھ کر بھی غلط پڑھا ہے اور اصل عبارت یہ ہے، اس طرح سے ہے. تو اس پر جج نے کہا آپ کے پاس تو کتاب بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی کتاب میرے پاس ضرور نہیں ہے، یہ میں نے کتاب اب سے 36 سال پہلے پڑھی تھی. کتنے سال پہلے؟ 36 سال پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی تھی. آپ ملا لینا میرے الفاظ کو اور اس کتاب کو، اگر ذرا سا بھی فرق آ گیا تو یہ مقدمہ میں ہار جاؤں گا اور یہ قادیانی جیت جائے گا. چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے جج سے یہ بات بولی. تو کوشش میں نے یہ کی ہے کہ 2 ذہین انسانوں کے اندر کس طرح سے فرق ہو سکتا ہے. دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.